بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے علاقائی ملکوں کے ساتھ تجارتی لین دین کے فروغ پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کے باعث کم سے کم 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کی شمالی ریاست ہماچل پردیش میں بادل پھٹنے سے متعدد افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ فلسطینی استقامت کے نوجوانوں نے صہیونی فوجیوں اور انتہا پسند صہیونیوں کے حملوں کے جواب میں غاصب فوجیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے۔ اور والی بال نیشنز لیگ کے تیسرے ہفتے کے پہلے میچ میں ایران کی ٹیم نے طاقتور حریف پولینڈ کو ہرا دیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے علاقائی ملکوں کے ساتھ تجارتی لین دین کے فروغ پر زور دیا ہے۔ آج کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں علاقائی ملکوں اور خاص طور سے پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارت کے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے وزارت خارجہ اور دیگر اداروں پر زور دیا کہ وہ ایران اور دیگر ملکوں کے درمیان انجام پانے والے سمجھوتوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات عمل میں لائیں۔ صدر ایران نے سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی کے فروغ کی غرض سے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانے اور دیگر ملکوں کے ساتھ مشترکہ منصوبے شروع کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ایران کی بری فوج اپنی دفاعی اور حربی طاقت اور جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ دشمن کی آنکھ کا کانٹا بنی ہوئی ہے۔ یہ بات ایران کی بری فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے مریوان میں 328ویں میکانائزڈ بریگیڈ کے معائنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری کا کہنا تھا کہ ایران کی بری فوج اسمارٹ اور گائیڈڈ ہتھیاروں سے لیس ہے اور اس کے جوانوں کے حوصلے بہت بلند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی بری فوج کے جوان رات دن ملک کی سرحدوں کے تحفظ کی خاطر اپنی پوری توانائیاں بروکار لا رہے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کے باعث کم سے کم 11 افراد جاں بحق اور بہت سے مکانات منہدم ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کوئٹہ سمیت بلوچستان کے متعدد اضلاع میں بارش سے چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بلوچستان میں سینکڑوں مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ مزید نقصانات سے بچنے کے لیے PDM-A کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ طوفانی بارش کی وجہ سے ریلوے ٹریک بھی متاثر ہوئے ہیں، جس کے سبب کوئٹہ سے لاہور اور کراچی جانے والی متعدد ریل گاڑیاں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ کراچی میں بھی شدید بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے اور بعض علاقوں میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ہندوستان کی شمالی ریاست ہماچل پردیش میں بادل پھٹنے سے متعدد افراد لاپتہ ہو گئے ہیں اور کئی علاقوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ شملہ میں پولیس سربراہ کا کہنا ہے کہ ہماچل پردیش کی منیکرن وادی میں موسلا دھار بارش اور بادل پھٹنے سے آنے والے سیلاب میں 4 سے 6 لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں، جبکہ خاصی تعداد میں مویشی بھی لاپتہ ہیں۔ متاثرہ علاقے میں ایک امدادی ٹیم بھی سیلاب میں پھنس گئی ہے۔ ریسکیو آپریشن کے لیے فائر بریگیڈ اور پولیس کی ٹیمیں موقع پر روانہ کر دی گئی ہیں۔ ریاستی دارالحکومت شملہ میں بھی بارش نے تباہی مچا دی ہے، جہاں مٹی کا ایک تودا گرنے سے ایک بچے کی موت ہو گئی اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے UP کی موجودہ حکومت کی کارکردگی اور پالیسیوں پر شدید تنقید کی ہے۔ لکھنؤ سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ایک اجلاس کے بعد کہا کہ اتر پردیش میں قانون اور انصاف کی صورتحال انتہائی خراب ہے اور مختلف قسم کے جرائم میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP حکومت لاکھ دعوے کر لے، لیکن حکومت کے ذریعے جاری کردہ اعداد و شمار سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتر پردیش جرائم پردیش بن چکا ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ ریاستی حکومت کسی اور کی ایما پر چلائی جا رہی ہے اور BJP حکومت سرکاری مشینریوں کا استعمال کر کے اپنے حریفوں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔
نامعلوم مسلح افراد نے سماجی رابطہ چینلوں کی جانی پہچانی افغان شخصیت انوار الحق جبار خیل کو گولیاں مار کر قتل کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق انوار الحق جبار خیل کے قتل کا واقعہ دارالحکومت کابل کے 12ویں سیکورٹی زون میں منگل کی دوپہر رونما ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ مسلح افراد نے دن دہاڑے جبار خیل کو ان کے گھر سے باہر گھسیٹنے کے بعد گولیاں مار دیں۔ وہ خود کو فلسفی قرار دیتے تھے اور حال ہی میں افغان سوشل میڈیا پر کافی متنازع بھی رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے مختلف چینل انہیں اپنے پروگراموں میں گفتگو کے لیے مدعو کرتے تھے، جن میں زیادہ تر وہ ہنگامہ خیز باتیں کیا کرتے تھے۔ فلسطینی استقامت کے نوجوانوں نے صہیونی فوجیوں اور انتہا پسند صہیونیوں کے حملوں کے جواب میں غاصب فوجیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی شہاب کی رپورٹ کے مطابق گاڑیوں پر سوار فلسطینی استقامت کے نوجوانوں نے غاصب صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ فائرنگ نابلس میں ایک فوجی چیک پوسٹ کے انٹری گیٹ پر ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں مقامی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ حالیہ کارروائی کے بعد فائرنگ کرنے والے فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کرنے کے لیے صہیونی فوجی علاقے میں تعینات ہو گئے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین نے حجہ علاقے کے قریب مسعودیہ چیک پوسٹ کے پاس بھی غاصب صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ حکومت شام نے صوبہ حلب کے دیہی علاقوں پر ترک فوج کی گولہ باری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ شامی ذرائع کا کہنا ہے کہ ترک فوج نے صوبہ حلب کے کم سے کم 10 دیہاتوں پر 200 راکٹ اور توپ کے گولے داغے ہیں۔ یہ گولہ باری صوبہ حلب کے جنوبی علاقے عفرین میں واقع ترک فوج کے ایک غیر قانونی اڈے سے کی گئی ہے۔ تاحال اس گولہ باری میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کے بارے میں فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، لیکن ترک ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس گولہ باری میں PKK کے 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ترک فوج نے جمعے کو صوبہ حلب میں شامی فوج کے ٹھکانوں کو بھی راکٹوں کا نشانہ بنایا تھا۔ ترک فوج نے کئی برس پہلے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ایک فوجی آپریشن کے ذریعے شمالی اور شمال مشرقی شام کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حزب اللہ عراق نے ترک جارحیت پر خاموشی کے باعث وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کے مواخذے کا مطالبہ کیا ہے۔ بغداد سے ہمارے نمائندے کے مطابق حزب اللہ عراق کے ترجمان محمد محی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت نے کرد علاقوں پر ترک فوج کی جارحیت پر مسلسل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس خاموشی سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے اس معاملے میں ترکی کے ساتھ ساز باز کر رکھی ہے۔ حزب اللہ عراق کے ترجمان نے کہا کہ حکومت شرمناک حد تک صرف مذمتی بیانات پر اکتفا کر رہی ہے اور ترکی کے مخاصمانہ اقدامات کے خلاف دباؤ ڈالنے کے لیے کسی بھی اقدام سے گریزاں ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل نے کہا ہے کہ انصار اللہ کی میزائلی صلاحیتوں نے سعودی اتحاد کو جنگ بندی پر مجبور کر دیا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے کہا ہے کہ جنگ بندی ایک ایسا سمجھوتا ہے جس کی اپنی شرطیں ہیں، لیکن سعودی اتحاد کے رکن ممالک نے سمجھوتے کی شرطوں من جملہ ملک میں تیل کی مصنوعات پہنچنے اور الحدیدہ بندرگاہ کھولے جانے جیسی شرطوں کی پابندی نہیں کی۔ یمنی رہنما البخیتی نے کہا کہ ہم نے تعیز میں شہریوں کی آمد و رفت آسان بنانے کے لیے 3 سڑکیں کھولے جانے کی تجویز دی تھی، لیکن افسوس کہ سعودی اتحاد نے اس تجویز کی مخالفت کی اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ راستے کھولے جائیں کیونکہ وہ جنگ بندی سمجھوتے کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جارحہ ممالک کی جانب سے سمجھوتے کی پابندی کے بغیر جنگ بندی کا جاری رہنا ممکن نہیں ہے۔ امریکہ میں اسٹریٹ فائرنگ کے سلسلے وار واقعات جاری ہیں اور اس بار ریاست انڈیانا کے شہر گیری میں یوم آزادی کے جشن پر حملہ ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گیری شہر میں فائرنگ کا یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق منگل کو آدھی رات کو پیش آیا، جس میں 3 افراد ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آور کی تلاش شروع کر دی، تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی ہے۔
پیر کے روز شکاگو میں امریکہ کے یوم آزادی کی تقریبات پر کی جانے والی فائرنگ میں کم سے کم 6 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے تھے۔ والی بال نیشنز لیگ کے تیسرے ہفتے کے پہلے میچ میں ایران کی ٹیم نے طاقتور حریف پولینڈ کو ہرا دیا ہے۔ نیشنز لیگ والی بال 2022 کے لیے گروپ 6 کے پلے آف میچ جاپان کے شہر اوکاسا اور پولینڈ کے شہر گودانس کی میزبانی میں ہو رہے ہیں۔ گودانس کی میزبانی میں ہونے والے میچ میں ایران اور پولینڈ کی ٹیموں نے ایک دوسرے کا سخت مقابلہ کیا۔ آخرکار ایران کی ٹیم نے ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد اپنے طاقتور حریف پولینڈ کو 3-2 سے شکست دے دی۔